السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا۔ ماشاء اللہ آج ہم لوگ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے رمضان کے متعلق چند گزارشات اور استقبال رمضان، اور اس میں جو کچھ ماشاء اللہ کچھ مسائل ہیں یا کچھ اچھی باتیں اور کچھ نصیحتیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آج میرے ساتھ ہیں میرے پیارے بھائی فرید بھائی۔ کیا حال ہے فرید بھائی آپ کا؟ الحمدللہ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ کل تک ہم رمضان کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ابھی دیکھیں رمضان بالکل ہی قریب آ چکا ہے، بلکہ ہم تقریباً رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں پچھلے رمضان میں ہم کس طرح تھے اور کیا کیا ہم نے تیاریاں، امنگیں، امیدیں، پیاری پیاری خواب، پیارے پیارے خواب اور دور اندیش خواب تعمیر کیے تھے، لیکن کیا ہم نے ان اہداف کو اچیو یا ان اہداف کو حاصل کر لیا؟ آپ یاد کریں جب ہم پچھلے رمضان جب ختم ہو رہا تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ یار انشاءاللہ اس بار بس اب زندگی بدل گئی، اب دوبارہ اس طرح کریں گے، لیکن اب دیکھیں نا اگر ہم محاسبہ کریں اپنا تو ہم کدھر پہنچے میں۔ شیخ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ ہم چاہتے تو کسی نو مسلم بھی ہو سکتے تھے، نان مسلم بھی ہو سکتے تھے، بالکل اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرمائی اور ہمیں اس طرح کے ایکسپیرینسز دیے جس طرح رمضان کا ایکسپیرینس آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو واقعی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فہم دیا دین کا۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، آبویسلی یہ اس چیز کا دلیل اٹ سیلف ہے کہ آپ کا دیکھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ میں خیر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور جتنے بھی باقی لیکچرز وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل بالکل، دیکھیں اور اسی طرح رمضان بھی اللہ کی بلیسنگز میں سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل بالکل۔ اور جس طرح اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم بنایا اور پھر کچھ لمحوں کو، کچھ مہینوں کو کئیوں کے اوپر فضیلت دے دی بالکل ہمارے لیے۔ جس طرح آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں سیل لگی ہوتی ہے، بالکل بالکل، اور اس کا یہی انٹینشن ہوتی ہے جو بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، بالکل، اور دس از دا کرکس آف دا ٹائم۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکولی ڈیوائڈ نہیں کیا ٹائم کو، رمضان کا ایک موقع ایسا رکھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال اکٹھے کریں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں۔ بالکل بالکل، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں مثلا کبھی آج کل رمضان قریب آ گیا یا رمضان میں داخل ہو گئے تو اس میں آپ دیکھیں نا کیئر فور میں یا مختلف جو بڑے بڑے سپر مارکیٹس اس میں سیل لگ جاتے ہیں، رمضان سیل۔ اسی طرح یہ رمضان بھی ہمارے لیے ایک سیل ہے، ایک غنیمت ہے۔ پورے سال ہم اللہ معاف کرے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک مہینہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پاک صاف کلین کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے رمضان اور روزے کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور جب بھی یہ کہا جائے تو یا ایھا الذین آمنو قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذا قیل یا ایھا الذین آمنو فرعھا سمعک، جب یہ کہا جائے تو اپنے کان کھول لو، اس کا مطلب ہے کوئی اہم بات آنے والی ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے یا وہ ایمان میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر، کتب کا مطلب ہے لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، ہاں آپ لوگوں کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ کیفیات، جو روزہ کا جو طریقہ کار ہے پچھلی امتوں کو اور ہم لوگوں کا سیم نہیں ہے، بٹ دا مین تھنگ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کس وجہ سے؟ لعلکم، یہ جو لا ہے نا لام التعلیل یا لام السببی، دا ریزن بیہائنڈ دس فاسٹنگ، جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو اہم جو ہدف یا اہم مقصد ہونا چاہیے روزے کا وہ ہے اللہ کی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا اور للہیت پیدا کرنا۔ کیوں؟ میں نے دیکھا ہے ہمارے کچھ احباب جو ہیں وہ جب روزے کی بات کرتے ہیں
تو تقوی پرہیزگاری کی سب سے پہلے بات ذکر نہیں کرتے، بلکہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ اس کے جو یعنی جسمانی فوائد، صحت کے فوائد، میڈیکل کے فوائد. نو ڈاؤٹ اس میں فوائد ہیں، لیکن اس کو آپ ایز اے مین چیز نہ لائیں. مین چیز روزے کا مقصد ہے تقوی. شیخ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اس آیت کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے. بالکل. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فاسٹنگ پہ فاسٹنگ، روزے پہ روزہ رکھو. ٹھیک، ہمارے لیے یہ ایز ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے نا آپ کو ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک ایز بھی ملتی ہے. سو جس طرح 30 days ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یار اب ان 30 days میں نے زیادہ سے زیادہ اچھا پڑھنا ہے. بالکل. اور ایز اے ہیومن بینگ حکمت بھی اسی میں ہے. آپ سوچیں کہ ایک بچہ ہے جس کے ایگزام سر پہ کھڑے ہیں، ٹھیک، اور وہ ایگزام کی پریپریشن کرنے کی بجائے وہ کسی کے ساتھ ٹرپ پہ جا رہا ہے، کوئی نئی چیزیں آئی ہیں اس کو دیکھنا شروع ہو گیا ہے، یوٹیوبنگ کر رہا ہے، فیس بک کر رہا ہے، تو اس کے پیرنٹس یا باقی سوسائٹی اس کو بہت بیوقوف سمجھے گی کہ یار تمہارے ایگزامز ابھی اس ٹائم کھڑے ہیں اور تم ایگزام پہ فوکس کرنے کی بجائے باقی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو مسلمانوں کے لیے حکمت بھی یہی ہے کہ جب رمضان آ جائے تو پورا اپنا جو فوکس ہے، پورا جو اپنا ٹائم ہے وہ رمضان کی طرف لگا دیں. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ایگزرٹ کریں، اور اس مہینے کچھ ایسا پلان نہ کریں جس سے ان کا ٹائم ضائع ہو. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. نو ڈاؤٹ. بالکل. ہم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بزنس مین وہ اپنی میٹنگ اسکیجول کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد. رمضان کو آپ نے صرف اس لیے رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ میکسیمم بالکل اللہ سے اجر و ثواب. اسی لیے بہت بڑے یعنی بڑے بڑے علماء اور سلف اور علماء عظام جو ہے نا، جب رمضان آتے تھے نا تو دیکھیں مجالس العلم، یعنی جو علمی مجالس ہے جس میں قال اللہ قال رسول بھی پڑھایا جاتا تھا، اس کو چھوڑ کے وہ عبادات میں مگن ہو جاتے تھے اور قرآن کو اس طرح پڑھتے تھے کہ ہم حیرت میں رہ جاتے اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے. کیونکہ ان کے لیے اس لیے ممکن ہوا کیونکہ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم یہ ہے. ٹھیک ہے نا. آج اگر کوئی بندہ، آپ ایگزامپل یعنی مثال کے طور پر، آج اگر ایک لڑکے کو ہم کوئی بولے کہ بھائی جان آج آپ نے یہ PUBG کا ختم کرنا ہے، وہ 10 گھنٹے لگا کے ختم کرے گا. جو نارملی اگر ایک بندہ جس کو نہیں پتا، جو اس انوائرمنٹ میں رہی نہیں، جو اس ماحول میں رہا نہیں، بولے گا یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ PUBG یہ کیسے ایک بندہ ختم کر سکتے ایک دن میں، لیکن اس بچے نے ختم کیا. کیوں؟ باقی جو گیمز ہیں، مائنڈ کرافٹ ہے، باقی گیمز ہیں، بالکل جو مختلف جو گیمز ہیں. تو اسی لحاظ سے یہ بھی ہے. اور باقی دیکھیں کیونکہ شیخ وہ بچہ اس چیز سے بہت زیادہ فیملیئر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بندہ جو قرآن سے بہت زیادہ فیملیئر ہو، اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس کو ایک سرٹن ٹائم کے اندر ختم کرنا یا ڈیوریشن کے اندر ختم کرنا. اچھا شیخ، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ وی ڈائیو انٹو دا ٹاپک آف دس، سب سے پہلے تو رمضان کی ایمفیسس یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا، تو کچھ چیزیں جو اسلام کے رکن ہیں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ آر دے مور امپورٹنٹ دین ادر تھنگس جو رکن میں سے نہیں ہیں. سو فار انسٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزوں کو قرار دیا، اس میں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور پھر صیام ہے، روزے رکھنا. سو دس از دا فاؤنڈیشن اور دا پلر آف اسلام. بالکل. دیکھیں فرید بھائی، اس یعنی روزہ جو ہے وہ پلرز آف اسلام یا ارکان اسلام میں سے کیوں ہے، یا اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اہمیت کدھر سے اخذ کرتے ہیں، یعنی ہمارا سورس آف اہمیت، یعنی یہ چیز اہم کیوں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے زیادہ اہم قرار دیا. سب سے پہلی یعنی فرسٹ تھنگ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حدیث جبریل الطویل میں ہے کہ انہوں نے کہا مل اسلام، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان. ٹھیک ہے، پہلی مرضی ہے. اور دوسری بات یہ کہ علماء اس میں مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس میں جو اخلاص کی جو ہے نا، جو دلی تعلق ہے اور جو اخلاص اور للہیت ہے وہ اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں پورا جو رمضان ہے نا، یہ ایک انداز میں آپ کا امتحان بھی ہے، مومن کا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے. پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقی مومن ہے اور کون دکھاوے والا ہے. کیوں؟ دیکھیں آپ صبح سے شام تک آپ ذرا سوچیں، جو بندہ یعنی ایک نارمل بندہ دن میں
3 ٹائم کھاتا ہے. ایک جو باقی جو ماشاءاللہ لوگ ہیں وہ کم از کم دن میں 6-7 بار کھاتے ہیں اسنیکس کے نام پہ, ایک چھوٹا سا بس ہے نگنگا یا تھا ایسے ہی, تو اس طرح 6-7 مرتبہ کھاتے ہیں. وہ بندہ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پیے, عام دنوں میں لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے. لیکن رمضان میں اللہ کی طرف سے خاص توفیق اور انعامات ہوتے کہ بندہ اس میں نہیں کرتا, تو اخلاص کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو بھی بہت بڑا مقام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اس میں بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا کیونکہ اسلام آیا ہے مقاصد الخمسہ کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, 5 مقاصد کبریٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ حفظ النسل, ہاں, نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت اور جسم کی حفاظت اور مال کی حفاظت اور دین کی حفاظت. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کیا آ گیا؟ جسم کی حفاظت. تو یہ ایک انداز میں جسم کی حفاظت کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس سے ہمیں 2 اسباق ملے, ایک تو اخلاص للہیت سب سے اعلیٰ ہے اور اس وجہ سے وہ اہم ہے, اور دوسرا کیونکہ وہ جسمانی طور پر آپ کو زیادہ اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. اور شیخ اسی طرح دیکھیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو جو کنٹرول آتا ہے نا وہ اپنے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح ہم بہت قتال کی اور جہاد کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو ہائیسٹ لیول آف جہاد ہے وہ تو اپنے نفس کے اگینسٹ ہے. بالکل, جہاد النفس, نو ڈاؤٹ. اور تو جتنے بھی لیولز ہیں اس میں جب ٹاپ جہاد النفس ہے, اور روزہ کتنی زبردست طریقے سے آپ کو سکھاتا ہے کہ یار یو ہیو فل کنٹرول اوور یور باڈی. بالکل بالکل. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نماز نہیں پڑھ سکے, بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی تھی, اسٹف لائک دیٹ, ٹھیک, یا ہماری اپنی انیٹ ڈیزائرز ہوتی ہیں. لیکن جب ہم روزے میں ہوتے ہیں نا تو یو کین ایکچولی کنٹرول یور باڈی. آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یار میرا جو اسٹمک ہے وہ ڈیمانڈ تو کر رہا ہے کھانا, لیکن میں نہیں کھا رہا, اللہ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ خود رزق پرووائڈ کرتا ہے. یعنی کیا, جس طرح آپ نے کہا نا, وی کی ناٹ ایون امیجن کہ ہم کس طرح بھوکے رہ سکتے ہیں. نان مسلمس کافی زیادہ شاک ہو جاتے ہیں کہ مسلم فاسٹنگ کیسی ہے, کیونکہ ان کی نزدیک فاسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ ڈرنک کر لو, کچھ اور کر لو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کچھ کھاؤ نہ. تو بالکل جو ڈرائی فاسٹنگ ہے جس کو یہ مسلمان کرتے ہیں, جس میں کچھ بھی نہیں کھاتے, تو وہ دس از اے ویری یونیک کانسیپٹ فار دیم, کیونکہ وہ ویٹ فاسٹنگ کرتے ہیں یا باقی چیزیں کرتے ہیں. سیکنڈلی جس طرح روزہ ہوتے ہیں, اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو ہیو ٹو فارگو فوڈ اور ڈرنک, لیکن آپ نے کسی سے لڑنا بھی نہیں ہے. ٹھیک, جس طرح رسول وسلم کی ایک حدیث آتی ہے نا کہ جب کوئی بندہ لڑنے کے لیے آئے یا آرگیو کرے, بالکل, بیکاز اسلامک ٹیچنگ تو یہ ہے کہ روزہ پورے آپ کے ایک جسم کے اعضاء کا ہے. بالکل. دیکھیں رمضان جو ہے نا, اٹس یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سیلف کنٹرول ٹریننگ سسٹم ہے. یعنی آپ کو پورے سال کے لیے تیار کرتی ہے کہ آپ کے لیے یہ رول ماڈل مہینہ ہے کہ آپ نے پورے سال اس رمضان کی طرح چلنا ہے. اور اسی طرح دیکھیں آج کل آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں بھی یہ ایک آیا ہوا ہے کانسیپٹ جس کو بولتے ہیں یہ لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, اور اسی طرح یہ لوگ بولتے ہیں واٹر فاسٹنگ. ٹھیک ہے, یہ سارا رکھا ہوا ہے اور اس کے وہ لوگ فائدے اٹھاتے ہیں. اور تو پھر آج ہم جب آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہ ہوتا ہے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں لوگ جو ہیں روزہ رکھ کے اپنے آپ کو الحمدللہ کیور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جسمانی طور پر. اور اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں, کیونکہ نا روزہ رکھنے سے آپ کی شہوات بھی کم ہو جاتی ہیں. بالکل, جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ہاں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کے جماعت, ہاں کیا کہتے ہیں, تزوجو, آپ لوگ شادی کر لیں. اور یا معشر الشباب تزوجو فإن من لم يستطع فعليه بالصوم, جو یعنی شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے. فإنه له وجاء, یہ اس کے لیے ایک حفاظتی انداز ہے. تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں بہت سے جو حکماء ہیں یا طب میں کام کرتے ہیں, ماہرین طب, وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہم روزے کے فوائد پہ بات کریں تو دیکھیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, ہم لوگوں کے پاس بہت نعمتیں ہیں. ہم لوگ صبح شام رات کھاتے ہیں. واللہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ 2 دن تک کھانا نہ کھائے, 3 دن تک کھانا نہ کھائے, 4 دن تک کھانا نہ کھائے, ہاں, یا ایک دن میں ان کو ایک روٹی وہ بھی پانی میں یا کسی میں ڈال کے رکھنا پڑتا ہے. یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہمیں ان غریبوں, ان فقیروں, ان ناداروں اور ان لوگوں کی یاد آتی ہے, یا ان لوگوں کی جو فیلنگز ہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح جی رہے ہیں.
تو اس وجہ سے ہم لوگ کے اندر پھر شفقت، رحمت اور ایک انداز میں ایمانی، آپ سمجھیں کہ ایمپتھی کا ایک فیکٹر آتا ہے. ایک بندہ جو بہت امیر ہے، جس کے پاس ہر طرح کا کھانا میسر ہے، جو کھاتا رہتا ہے، وہ ریلیٹ نہیں کر سکتا کہ غریب کا کس طرح دن گزرتا ہے. وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں ہے. لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو ہی کین ایکچولی فیل دا پین آف دی ادر پرسن جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا. بالکل. اسی لیے آج کل اگر آپ دیکھیں، اگر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو کروڑ پتی ہیں یا بہت پیسے والے ہیں، اور وہ غربت کی باتیں کریں اور اسٹرگلس کی باتیں کریں، اور تو وہ غریب بولتے ہیں یار تجھے کیا پتا. ان کی ٹرولنگ ہو جاتی ہے. نہیں، جو ہمارے جو غریب طبقہ ہے یا نچلے طبقہ ہے، وہ بولتے ہیں یار تو اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، تجھے کیا پتا کہ ہم لوگ کیسے زندگی گزار. اصل اسٹرگل تو یہ ہے. بالکل. آپ کہتے ہو کہ یار میرے لیے اسٹرگل یہ ہے کہ میں آج چھوٹی گاڑی میں بیٹھ گیا. وہ غریب بولتے ہیں یار ہمارے پاس تو بائک سائیکل بھی نہیں ہے، تم تو گاڑیوں میں چوائس کرتے ہو، وہ تمہارے لیے اسٹرگل ہے. تو اسٹرگل بھی جو ہے نا، اس کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک بندہ خود اس میں ڈبکی نہیں لگاتا. بالکل. دوسری بات یہ کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کیسے جیتے تھے. وہ بولتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہاں یہ جو زندگی ہے یہ اصل صرف زندگی دنیا ہے بس. نحیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، مریں گے اور زندہ ہوں گے اور ختم، اب وقت ہمیں ختم کر دے گا. یہ جو آج کل بولتے ہیں نا یولو لائف سسٹم، یعنی یو لیو ونس. یہ اسی طرح جیسے آپ نے آج کل پڑھ رہے یہ نائلزم کے بارے میں ہے نا، اس میں یہی کانسیپٹ ہے کہ یار زندگی ایک بار جینا. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ یأکلون کما تأکل الانعام اور فالنار مثوی لہم، اور لوگ کھاتے ہیں کس طرح؟ حیوانوں کی طرح. ٹھیک ہے نا، اینیملز کی طرح. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ النار مثوی لہم. یہ کفار کی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ. یعنی اگر ہم کسی قوم کو، کسی امت کو ختم کرنا چاہتے تو کیا ہوتا تھا؟ اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، عیاش پرست لوگ، وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ فسق کرتے، وہ فجور کرتے، وہ گناہوں کی کو کھلم کھلا کرتے، نہارن جہارن علنن. پھر وہ قوم ختم ہو جاتی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا. ٹھیک ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو زندگی کا معیار بدل گیا. ایک زندگی جس کی کوئی معنی نہیں تھی، ایک زندگی جو دنیا تک محدود رہتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے طرف یہ پیغام بھیجا کہ اصل زندگی تو اس دنیا کے بعد ہے. اور اسی کی تعمیر کرنے کے لیے یہ ایک انداز میں روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا، تاکہ ہم آخرت میں جب جائیں تو ہمارے لیے یہ باعث نجات ہو. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ ذرا سوچیے آج ہم جب دیکھتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول، وزیر اعظم بادشاہ وقت جا رہا ہے اکیلا، اس کے لیے روڈیں بند ہو گئی، اس کے لیے وی آئی پی گیٹس کھل جاتے ہیں، اس کے لیے پارلیمان کھل جاتا ہے، اس کے لیے کعبے کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ غریب فقیر دیکھ رہا ہے. لیکن آپ یہ سوچئے، جسٹ امیجن قیامت کے دن ہم غریب فقیر لوگ ہمارے لیے وی آئی پی دروازہ کھولے، اور جو دنیا کے امیر، دنیا کے عیاش پرست، وہ ہم لوگوں کو منہ کھول کے دیکھتے رہے. کیا ہوگا اس دن؟ اگر ہم روزہ رکھیں گے ہمارے لیے وی آئی پی گیٹ ہے، باب الریان، جیسے حدیث میں لا يدخل منہ الا الصائمون، صرف روزے داروں کے لیے آپ کو بلایا جائے گا کہ اے روزے دار آپ ادھر سے آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے روزہ رکھا. تو اس سے بڑی کیا بات ہے. اللہ. اسی طرح کچھ آداب اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو تیار کیسے کریں. تو اس میں تو سب سے پہلے کہ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ رمضان کو اپروچ کرو اور اخلاص میں سنسیئرٹی ہو. اور آج کل جو انفارچونیٹلی جو ہمارا سوسائٹی بن کیا ہے اس میں یہ دکھاوا ہی دکھاوا ہے، مٹیریلزم بہت زیادہ ہے. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، کیپٹلسٹ اور مٹیریلسٹک سوسائٹی ہے، اور وہ ایک دوسرے طریقے میں سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے کہ اب ایک بندہ جب رمضان اسپینڈ کرتا ہے تو پہلے سے کیلنڈر لگا دیتا ہے کہ دس از آئی ایم گوئنگ ٹو اسپینڈ رمضان. یا جو یہاں پہ ڈونیشن دیتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اپنی تصویریں اترواتے ہیں. تو یہ سارا جو کام ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی وہی کرتا ہے جو چیز اخلاص سے ہی ہو. نو ڈاؤٹ. اس لیے حدیث میں نا
الا ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ہاں، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے، اگر وہ صالح ہو جائے تو سارا جسد صالح ہو جاتا ہے، واذا فسد فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ہم اپنے دل کی اندر اخلاص پیدا کریں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے تو میں اس کو خود بے حد و حساب اجر دوں گا، ریوارڈ کروں گا۔ اللہ اکبر، ریوارڈ، بالکل ہر چیز کا کچھ نہ کچھ ریوارڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ میرے لیے اور میں اس کا ریوارڈ دوں گا، بالکل۔ اس لیے دوسری آیت میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انلمیٹڈ، وداؤٹ اینی اللہ اکبر، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے تخیل سے بھی زیادہ، تصور سے زیادہ بھی، جو تصور آتا ہے اس سے بھی زیادہ۔ شیخ حدیث میں ایک ملتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور جہنم کی آگ کو 70,000 سال کی مسافت پہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، یعنی کہ ایک فگریٹو یا جو ایکچوئل ہے کہ اس سے جہنم کتنا دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 70,000 ایئرس کی مسافت جو ٹریولنگ ٹائم ہے اس سے زیادہ، اللہ، کیونکہ اس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا۔ اللہ، اسی طرح اخلاص اپنے اندر لانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے شیخ؟ ایک تو یہ جو علماء اکثر کہتے ہیں کہ آپ ایک عمل ایسا ضرور کریں جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہو، سیکرٹ بٹوین یو اینڈ اللہ، آپ کا ایک راز ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، ایک خلوت والی عبادت۔ بالکل، تو یہ ہم، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور جو دیکھنے والے ان سب کے لیے سوال ہے، کیا ہماری کوئی ایسی عبادت ہے جو صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا ہوں؟ کہ کل کو کہیں کسی لفٹ میں پھنس گئے یا کسی کہف یا غار میں پھنس گئے تو ادھر آپ کو وہ یاد آئے وہ عمل، اور اصحاب کہف کا قصہ یاد کریں، یہ نہ ہو کہ اس دن آپ کے منہ پہ تالے لگے ہو، آپ کو تو ایک عمل بھی یاد نہ آئے جو آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا۔ آپ ذرا سوچئے نا شیخ، اس میں ایک روایت ہے کہ ایک بندہ جو 25 نمازیں پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ ایک نماز جو اکیلے پڑھتا ہے وہ ان 25 نمازوں سے بہتر ہے۔ نو ڈاؤٹ یار، ریا دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ریاکاری کرتا ہے، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کو اور اس کے عمل کو پھینک دیتا ہے، وہ عمل تو ضائع ہو گیا۔ جو ریاکاری والا کوئی بھی عمل ہے وہ قبول نہیں ہوتا، یہ آپ یاد رکھیں۔ تو جو 25 نمازیں جو ریا والی ہے، ایک نماز جو بغیر ریا والی ہے، نو ڈاؤٹ جو بغیر ریا والی ہے وہ اس پہ پلہ باری ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اللہ اکبر، دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہاں، آخر میں جب آپ تکبیرات کہتے ہیں کیوں؟ اور لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھیں جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ یہی تو دعا کرتے ہیں، بعض مثلا روایات چاہے اس میں تھوڑا کلام ہو، لیکن ہم شیخ البانی کے روایت اس پہ چلتے ہیں، تصحیحات پہ، وہ بولتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اللہ، یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے کہ اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، اے اللہ تیرے رزق پر میں افطاری کر رہا ہوں۔ ذهب الظماء یعنی میری جو پیاس ہے وہ بجھ گئی، وابتلت العروق اور میرے جو رگ ہیں وہ تر ہو گئے، وثبت الاجر ان شاء اللہ اور جو میرا اجر ہے انشاءاللہ یا اللہ تو مجھے اس کو دے دے گا۔ اللہ کو دیکھیں اس میں بھی ایک شکر کا جذبہ ہے۔ اور شیخ اسی طرح جو نیت ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے بنی اسرائیل کے ایک بندے کی جس نے 99 قتل کیا، اور وہ ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کیا میری مغفرت ہے؟ تو اس بندے نے کہا نہیں، تو اس نے اس کو بھی پکڑ کے قتل کر دیا۔ بالکل۔ پھر وہ صاحب علم کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے مغفرت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، لیکن تمہیں اپنی بستی کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ تم یہاں پہ رہو گے تو اسی کاموں میں ہی رہو گے۔ تو وہ بندہ گیا اور ابھی وہ دوسری بستی پہنچا نہیں تھا تو اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور وہ دونوں آپس میں ایک ڈائلاگ میں آگے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایریا تھا جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کا ڈسٹینس زیادہ کر دیا اور دوسرا ڈسٹینس کم کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ، تو دیکھیں ایک چھوٹا سا انٹینشن کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، چاہے اس پہ پورا آپ کا ایکشن بھی نہ ہوا ہو۔ اگر دیکھیں ہماری موت آ جائے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہ ہم رمضان تک بھی رہیں گے یا نہیں، لیکن اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ یہ دعا کرو کہ یار اس رمضان میں نے انشاءاللہ بیسٹ سے بیسٹ عمل کرنا ہے، اللہ،
اور بے شک آپ کی بھی موت آ جائے، رمضان سے پہلے موت آ جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کروائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اسی لیے دیکھیں نا حدیث میں ہے نا کہ من ہم بسیئۃ فلم یعملها فلن یکتب له. جو ایک بندہ نیکی سمجھتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو اس کا اسی ٹائم ہی اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے. جو ایک بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے اور عمل نہیں کر پاتا تو اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. ایک بندہ ہے جو برائی کی نیت کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا تو اس کو برائی کی گناہ نہیں ملتا. دیکھیں نا ہمارا اللہ کتنا غفور ہے. پھر اگر وہ ایکچولی کرتا ہے تو اس کو ملٹیپل ٹائم زیادہ نیکی ملتی ہے. بالکل بالکل. یہ بعض روایت میں بالکل. اور اسی طرح دیکھیں نا یہ اخلاص کے بارے میں جیسے ایک اور بھی ہے، مطلب من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایماناً اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور احتساباً اور نیت صاف کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے ہی روزہ رکھ رہا ہوں، کسی کو پتہ چلے نہ چلے تجھے پتہ چل جائے یہی کافی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. کین یو امیجن؟ آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جتنی ہم نے زندگیوں میں گناہ کر لیے وہ صرف اس بنیاد پہ معاف ہو سکتے کہ آپ نے رمضان میں روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھیں نا یہ ساری نیت پہ ہے. سبحان اللہ شیخ. اللہ اکبر. اچھا سیکنڈلی ایک بندہ جس کو کوئی بڑا کام کرنا ہے اس کے پاس کم سے کم لوڈ ہونا چاہیے نا، جو چیزیں اس کو نیچے ڈریگ ڈاؤن کر رہی ہیں، اور وہ دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. نو ڈاؤٹ. اور ہم اکثر کیونکہ ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں کافی لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ انسٹنسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، فیملی ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ ساس بہو کا ایک بہت زیادہ ایک فائٹ رہتی ہے. اچھا اور ویسے بھی بزنس میں آپ کے کوئی بیٹر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کو معاف کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہو کہ یار جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو گیا، بہن بھائیوں میں لڑائی ہوگی، آپ کسی کو فائر کرتے ہو، کوئی آپ کو فائر کرتا ہے، ٹھیک. تو اس طرح کی ٹینشنز میں اپنا دل صاف کرنا بہت ہی مشکل ہے. صحیح بات. کل میں سن رہا تھا ایک شیخ کو، انہوں نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو 30 ایئرس کی ایج میں کیا، اور ابھی 36 کے بھی نہیں ہوئے تھے، 6 سال بھی نہیں گزرے تھے، تو انہیں ان کی زندگی میں ہی بشارت مل گئی جنت کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ایک بندہ اندر آئے گا جو جنتی ہے. بالکل. اور وہ تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ پوری ایک لمبی حدیث ہے، یہ جب روایت اس کا جو کرکس نکالتے ہیں تو ان میں جو ہیبٹ تھی وہ تھی کہ وہ کبھی بھی سونے سے پہلے کسی کا بغض، کینہ یا کسی کا جو ہیٹریڈ ہے وہ اپنے دل میں نہیں رکھتے. بالکل. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ ان کے پیچھے گیا، اس صحابی کے پیچھے گیا، ان صحابی کے ابھی مجھے نام ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، وہی یا نہیں ہے، المہم وہ ان کے پیچھے گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کوئی خاص عبادت کرتا ہوگا، یعنی یہ جنت جا رہا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے بشارت دے دی تو میں ضروری کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی، کوئی خاص بہت زیادہ عبادت کرتا ہوگا. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے ان کے ساتھ، تقریباً 2-3 دن رات ہے نا ان کے ساتھ رہے. انہوں نے دیکھا یار یہ تو بالکل ہی نارمل بندہ ہے، کوئی خاص کوئی الگ سی ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے، ایک الگ ہی کوئی عبادت تو نہیں کر رہا. تو ان سے پھر جب انہوں نے پوچھا نا، انہوں نے بولا کہ ابن عمر جب بھی میں سوتا ہوں نا، سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، میں ہر بندے کو معاف کرتا ہوں. اب شیخ کوئی بندہ رمضان میں انٹر ہو جس کے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہو، کینہ ہو یا ہیٹریٹ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو ابھی دیکھیں نا رمضان سے پہلے آپ رفع دفع کریں، دل صاف کریں، اللہ کے لیے معاف کریں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، ایک بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ایک بندے نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کا پیسہ کھایا، آپ کی زمین کھائی، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو تنگ کیا، یا آپ کے الگ الگ مسائل چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، جاننے والے، یہ سب کرنے کے بعد معاف کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے اس کے اوپر بہت زیادہ اجر ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے ایک دوسرے کو معاف کیا اور صلح کیا اس کے لیے کیا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا. جہاں جہاں یہ آیت، یہ حدیث آئے اس طرح کی کہ اللہ اجر دے گا، اس کا مطلب ہے انلمیٹڈ، جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں. اسی لیے ہم نے بولا رمضان کا جو ثواب ہے وہ انا اجزی بہ بغیر حساب. اللہ تو اللہ جب اپنی طرف یعنی ثواب کا نسبت کر لے تو سمجھ لیجئے کہ بھائی صاحب خیرات برکات سب پڑ پھاڑ کے آنے والی ہے. شیخ اسی طرح رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ریکمنڈیشن ہے کہ 1 مہینہ پہلے آپ 15 روزے رکھیں.
ہاں اس میں یہ ہے کہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. بعض روایت میں ہے کہ 15 سے پہلے وہ روزہ رکھتے تھے، بعض میں ہے، المہم اس میں تھوڑی کچھ ڈیٹیل ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی ہے یو گیٹ یوزڈ ٹو، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا تیاری کر لیتے. لیکن عموماً یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے تک آپ روزے رکھ لیں، کیونکہ صوم یوم الشک جو ہے اس پہ نہیں ہے، یعنی جو شک والا دن ہے مثلا رمضان کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے یا یہ شعبان کے آخری ایام، تو اس سے پہلے آپ لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے جسم، آپ ذہنی طور پر بھی تیار ہو جائے. کیونکہ دیکھیں جب بھی بندہ ایک دم روزہ رکھتا ہے کیا ہوتا ہے، آپ کو سر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے جو نارملی جو روٹین ہے اس سے ہٹ کے چیزیں، اور آپ کے جسم میں تھکاوٹ زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو رمضان آنے تک آپ تیار ہو جاؤ تاکہ رمضان میں آپ فل کرو، بالکل اپنا 100% دے سکیں. اور اسی میں ایک اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، شروع میں بڑا جذبات ہے کہ انشاءاللہ اس بار تو میں رمضان میں بدل جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. اور بڑے ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پلانر بناتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، فجر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، عصر کے بعد یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ کرنا ہے. وہ بیٹا ماشاءاللہ 2-3 دن کرتا ہے. تراویاں آپ دیکھیں مساجد میں یا جدھر تراویاں ہوتی ہے، شروع میں ماشاءاللہ 5-6 دن بھر کے ایسا لگتا ہے کیا بات ہے یار، ہاں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن پھر انسان تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگ جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمان میں کمزوری آنے لگ جاتی ہے اور وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں یاد دلانا چاہیے. کیسے یاد دلائیں گے؟ جس چیز نے شروع میں آپ کو موٹیویٹ کیا تھا، جس چیز نے شروع میں آپ کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس چیز نے شروع میں آپ کو ماشاءاللہ پمپ اپ کیا تھا، وہی چیز دوبارہ کریں. بالکل. یعنی اگر شروع میں آپ نے کوئی لیکچر سنا، کوئی کلپ دیکھا، کوئی قرآن کی وہ آیت پڑھے اور آپ ماشاءاللہ ہو گئے، وہ دوبارہ کریں. اپنے اس جذبے کو رینیو کریں اور دوبارہ ایک ایمانی ٹیکہ لے تاکہ آپ دوبارہ ماشاءاللہ. تو میں تو سمجھتا ہوں رمضان میں کم از کم آپ کے پاس ہے نا 3-4 بار آپ کو ٹیکے لگنے چاہیے، ایمانی ٹیکے. جزاک اللہ خیر شیخ سیف اللہ. انشاءاللہ we'll continue with another episode. انشاءاللہ. And there's a lot that we need to discuss. how to prepare for Ramadan. ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.